صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام و موجود سامعین کرام، آئیے آپ اور مل کر سر بنی آدم روح روان عالم انسان عید وجود دلیل کعب آئی مقصود کاشف سر محضون خالین علم محضون و نبیوں میں رحمت لقب پانے والے و مراد غریبوں کی بنیادی والے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ السلام علیہ. میں نے ایک بات کہی کہ سلام کا جواب زور سے دیا جائے اور درود پاک بھی زور سے پڑھی جائے، کیونکہ جب بھی علماء حقہ ہمارے کہیں کہ درود پاک پڑھیے تو اتنی بلند آواز سے پڑھیں آپ کے در و دیوار گواہ ہو جائیں، یہ قبرستان کے مرحومین گواہ ہو جائیں، یہ شہداء گواہ ہو جائیں اور یہ کہیں کہ واقعی ہمارے عرس کے دن ان لوگوں نے تینوں کی گواہی جو خدا کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ شہداء ہے جو اللہ کے گھر میں شہید کیے گئے ہیں، اے فرشتوں گواہ ہو جا میں ان تمام کی مغفرت فرمانی ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ جہاں جس بھی درود پاک پڑھا جائے جہاں بھی پڑھا جائے گواہ سے بلند درود پاک پڑھے. گواہ نہیں ان تو یہی ہے، اس کے علاوہ اور بھی شہداء یہاں پہ ہوں گے الحمدللہ، اور بھی یہاں پہ ایسے لوگ ہوں گے. ایک شخص ایسے جو ان تینوں شہیدوں کے بعد ایک بزرگ ایسے تھے جو نماز پڑھایا کرتا تھا بیلا گرام مسجد کے اندر. تو یہ زمانہ تھا 86 کا، 1986 کا زمانہ تھا. ایک بزرگ تشریف لائے، بڑے میاں تھے وہ، اور جیسے آئے تو ان کی طبیعت گھبرائی اور طبیعت گھبرانے کے بعد باوضو تھے، باوضو تھے، نماز کے لیے آ گئے تھے، سنتیں پڑھ چکے تھے. دیکھیے آپ یہ نمازوں کا سلسلہ چالو ہو چکا تھا، شروع ہو چکا تھا، اور جیسے وہ تشریف لائے ان کی طبیعت گھبرائی، ان کو الٹی ہوئی تو ایک بڑے میاں ان کا کام نہیں ہوگا، مہاراج لوگ آگے صاحب الٹی کرنے کے لیے. میں نے کہا نہیں صاحب، بڑے میاں ہیں، بزرگ ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کا وہ جو ہے ہم تو نماز پڑھنے کے لیے مجبور ہو گئے پڑھنے میں، اور ان کو کمرے میں رکھ دیا، میرے کمرے میں، امام کے کمرے میں، اور نماز جمعے سے جو فارغ ہوئے تو ان کا انتقال ہو چکا. وہ بھی شہید، 3 شہید ہو گئے، اور بھی کوئی بیماری میں شہید. یہ تمام کے تمام لوگ جو ہے ہماری درود پاک کے گواہ ہو جائیں گے اور کہیں گے اے مولا یہ وہ لوگ ہیں جو دادا کے قبرستان کے اندر انہوں نے ہمارے سامنے درود پاک پڑھا تھا. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بابا سے بلند درود پاک پڑھ جائے، مطلب اور پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک صلی صلاۃ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کے 25 پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کے جواب کہ ہم اس سے نور حاصل کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیوں روئیں زمین و آسمان ان کے اوپر. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا آج عرس منانے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، تینوں شہداء کا. تینوں حضرات بڑے پیارے بزرگ، قوم و صلات کے پابند. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی باوضو انتقال کر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عنایت فرماتا ہے اور اس کو جنت میں داخل فرماتا ہے. اے شہداء نازدہ تم پہ کروڑوں رب کے درود و سلام ہو، اس لیے کہ تم باوضو بھی تھے اور تم اللہ کے گھر مسجد میں تھے، تم نے مولا کائنات کی سنت کو زندہ کر دیا. بے شک یہ کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مسجد میں ہوئی. آپ مسجد میں تشریف لائے، آپ کا آنا مسجد میں، مولا کائنات کا جانا مسجد میں، اور گویا کہ آنا تو خانہ کعبہ کے اندر اور جانا اللہ کے گھر کے اندر. تو یہ تینوں شہداء نے جو شہادت پائی ہے وہ اللہ کے گھر میں مسجد میں پائی ہے. اور دوسری بات یہ کہتا نہیں کہ گر کے شہادت ہو یا چھت گر گئی یا اس کے علاوہ کچھ معاملہ ہو گیا ہے بیماری سے، نہیں، بلکہ غیر لوگ اللہ کے گھر میں گھسے اور گھسنے کے باوجود یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، حافظ صاحب قرآن پاک سنا رہے تھے اور شہداء کرام کا ذکر سنا رہے تھے، اور عاشق کے شہداء ہیں یہ شہداء کرام کا ذکر سننے کے لیے مسجد شہیدہ کے اندر داخل ہوئے. وہاں تشریف اپنے مقام کیا اور مولانا حافظ رفیق صاحب نے